دیکھیں شرعی طور پر تو جلدی شادی ہو سکتی ہے جب عورت اور مرد بالغہ ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں. مرد بالغ ہوتے ہیں جب پہلی دفعہ نائٹ فال کا احتلام کا معاملہ ہو جائے اور عورتیں جب پہلی دفعہ مینسز شروع ہوں. لیکن بالغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی اب ان کی شادی کروا دی جائے. ہم لوگ پرانے بزرگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی ابا جی کی شادی جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں ہوگی تھی اور اماں جی کی عمر اس وقت 15 سال تھی. تو پہلے 10-15 سال تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے. وہ کوئی مجھے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں دکھا سکتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی ہو اور وہ آئیڈیل ریلیشن شپ رہا ہو. ٹھیک ہے, ماں باپ کی لڑائیاں بچپن سے ایسے لوگوں نے دیکھی ہیں کیونکہ وہ میچورٹی کی عمر نہیں ہے نا. پھر کوئی دینی تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی اور اس قدر ایک گھٹن کا ماحول ہوتا تھا. وہ ماں باپ تو آج کے دور میں ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتے جو آج کل لوگ تعلیم یافتہ ہیں. لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں ضرور شادی کرنی ہے. بالکل ٹھیک. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے. آج کل ہماری بیسک نیڈز صرف 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, اچھا لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہے. بیسک نیڈز اس وقت اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, خواہ وہ بجلی کا بل ہو, گیس کا بل ہو, مکان کا کرایہ ہو. اپنے ذاتی مکان تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے. تو ان چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے پاؤں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے بچے اور آپ ان کی شادیاں کر دیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے اور الٹیمیٹلی انجام طلاق ہوگا. آپ کی طلاق کی بڑی وجہ جو ہے نا فائنینشیل کرائسس ہیں. اگر کھانے پینے کا گھر میں مسئلہ نہ ہو, پیٹ بھرا ہوا ہونا, تو اس طرح کے پرابلم پیدا نہیں ہوتے. اچھا, اس میں مزید جو آپ نے یہ پوچھا کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, جی بھائی جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی, اچھی جاب نہیں ہوگی, آپ شادی کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ہاں, اگر کسی کا اچھا کاروبار ہے, پیرلل میں اس کو کوئی پراپرٹی سے کرایہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, بچوں کی جلدی شادیاں کروائیں. اگر ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں, بڑا نیکی کا کام ہے, کروائیں. لیکن ایٹ لیسٹ ان بچوں کی جن کی تربیت ہوئی ہو کہ وہ خاندانی سسٹم کو آگے لے کے چلے. صرف یہ نہیں ہے کہ جی ماں بیمار ہے, مرنے والی ہے, وہ مرنے سے پہلے شادی دیکھنا چاہتی ہے بچے کی. ٹھیک ہے, پھر کئی بوڑھیاں تو جاتے جاتے دادیاں اور نانیاں بے جوڑ کے رشتے کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک ان پڑھ کے متھے آپ مار رہے ہیں ایک پی ایچ ڈی خاتون کو, پڑھی لکھی خاتون کو, تو ان کے تو مینٹل ماڈلز ہی نہیں ملیں گے. اسلام تو نہیں اجازت دیتا کہ آپ بغیر کف کے شادی کریں. ہم پلہ لوگ ہونے چاہیے. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک کنڈیشن میں پلی ہوئی بچی لا کے آپ جھونپڑی میں بیاہ کے لائیں اور اسے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. بھائی جب اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو ان کی بیویاں بھی چٹائی پہ بیٹھتی تھی. یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے. تو یہ جذباتی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ, جس کے پاس استطاعت ہے وہ شادی کر لے, نکاح کرے. نکاح کرنا نظروں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہاں پہ جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کا مرد یا عورت ہونا نہیں ہے, فائنینشل ہے. ہاں, ورنہ تو یہ نہ کہا جاتا کہ وہ روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہ کہنا, یہ اکثر ایک جھوٹی آپ نے روایت سنی ہوگی کہ ایک غریب تھا, نبی علیہ السلام نے کہا شادی کر, وہ اور غریب ہو گیا, پھر کہا دوسری شادی کر, اور غریب ہو گیا, تیسری, جب چوتھی کی تو امیر ہو گیا. یہ بالکل جھوٹی گڑھی ہوئی روایتیں ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا دنیا میں, نہ اس طرح کی ترغیب دلائی گئی ہے. نبی علیہ السلام کے اگر آپ دیکھیں, آپ کی بیٹیوں کے حق میں آج کی اگر آپ کیلکولیشن کریں 15 سے 20 لاکھ روپے بنتا ہے سونے کے اعتبار سے. یہاں پہ حق میں رکھا ہوتا ہے 32 روپے 8 آنے, آج تک چل رہا ہے. تو بھائی اگر یہ اتنے بڑے بڑے حق میں رہے ہیں تو دیے نا لوگوں نے, اس طرح تو نہیں ہوا کہ نہیں دیے. ہاں, اگر عورت خود چھوڑنا چاہتی ہے, کام رکھنا چاہتی ہے, اس کی اپنی مرضی ہے. عرب میں آج بھی لوگ کہتے ہیں عربی شادیاں بہت کرتے ہیں. سرکار دنیا میں مشکل ترین جو شادی ہے نا وہ عربیوں کی ہے. مرد رول جاتا ہے پوری زندگی پیسے جوڑ جوڑ کے, تب اس کی ایک شادی ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس اس نے پوری کرنی ہوتی ہے. اتنی عورت کی عزت اس حوالے سے ہے. باقی وہ جو شادی کے بعد ان کی ایک سختی والا پہلو ہے وہ عربیوں کا وہی ہے جو پٹھانوں کا ہے. کافی زیادہ انہوں نے اسٹرکٹ ماحول میں رکھا ہوتا ہے. لیکن شادی سے پہلے ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مشکل ہے. یہاں تو شادیاں بہت آسان ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک ریلیشن شپ والا معاملہ, یہ بہت ایلیٹ کلاس کے اندر ہے. عام غریب آدمی کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی, اس نے کون سے ریلیشن اس طرح کے چلانے ہیں. جو لوگ دیندار ہیں وہ اپنی پاک بازی کی پوری کوشش کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. ہاں, اب ایک بچہ نوکری لگ گیا, کمانا شروع ہو گیا, اب ماں باپ کہیں گے جی ہم پہلے 5 سال اس کی تنخواہیں کھائیں گے پھر اس کی شادی کریں گے. یہ ظلم ہے, غلط ہے. جس طرح وہ پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے شادی کریں اور شادی کر کے اسے انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. ہاں,
کسی ضعیف حدیث میں بھی ساس سسر کا رشتہ نہیں آپ کو ملے گا. صحیح حدیث تو چھوڑ دیں, اس زمانے میں یہ ہوتا ہی نہیں تھا. شادی کا مطلب یہ ہے الگ سے خیمہ لگ جائے گا, وہ اپنے بیوی بچے لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت ضرورتیں اتنی ہی ہوتی تھی نا, الگ گھر لینا آسان تھا. اب تو اتنی ضرورتیں ہیں کہ اسی گھر میں ایک کمرہ لینا پڑتا ہے, پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ کچن جو ہے وہ جب شیئر ہوتا ہے, پھر ماں باپ کی کمزوریاں اولاد کے اوپر عیاں ہوتی ہیں کہ جی شادی سے پہلے تو یہ دنیا کی نمبر 1 ماں تھی, اور شادی کے بعد یہ دنیا کی نمبر 1 ولن بن چکی ہے, جبکہ اپنی مرضی سے بیاہ کے لاتی ہیں. آپ دیکھیں شادی سے پہلے بھتیجیوں اور بھانجیوں کے حق میں عورتیں اپنے خامدوں سے لڑتی ہیں, اپنی اولاد کی برائی سن لیتی ہیں اپنے خامد سے, لیکن اگر خامد برائی کر دینا اس بیوی کی بھتیجی یا بھانجی کی, تو وہ اس کو بالکل نہیں بخشتی. اتنا اس کو وہ یعنی ان کا پوزیسونیس کا ان کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے, وہ آن کرتی ہیں. اسی بھتیجی بھانجی کو جب بیاہ کے لاتی ہیں تو وہ اللہ معافی دے, اس سے بڑی ڈین کوئی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ امپائر شیئر ہو